تیغی کرن کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی دنوں کے چھٹی کے بعد آج ہم پھر حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ آج ہم پڑھیں گے حیوان، نبات اور جماد کے بارے میں، اور ساتھ ہی ساتھ اردو اچھی طرح پڑھنے کی ہم مشق بھی کریں گے۔ لہذا چلیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی کی مخلوق۔ اللہ تعالی نے دنیا میں ان گنت اور بے شمار چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ ہمیں ان سب کا نام اور کام معلوم نہیں، البتہ جن بعض چیزوں تک ہمارے علم کی رسائی ہے ان کی 3 قسمیں ہیں: حیوان، نبات، جماد۔ حیوان اس مخلوق کو کہتے ہیں جس میں جان ہوتی ہے اور اس کا جب جی چاہے چل پھر سکتی ہے، جیسے گھوڑا، اونٹ، خچر، گدھا، ہاتھی، شیر، چیتا، بھیڑیا، بیل، گائے، بھینس، بندر، بلی، چوہا، سانپ، کھنکھجورا، طوطا، مینا، کبوتر، ہدہد، کوا، مچھلی، کیکڑا، کچھوا، چیونٹی، مکھی، مچھر وغیرہ۔ ان میں ایک ایک کو حیوان اور کئی ایک کو حیوانات کہتے ہیں، یعنی حیوان واحد ہے اور حیوانات یہ جمع ہے۔ ان میں ایک ایک کو حیوان اور کئی ایک کو حیوانات کہتے ہیں۔ انسان اور جنات بھی حیوان ہی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالی نے ان دونوں مخلوق کو دیگر حیوانات پر فضیلت دی ہے، اس لیے اپنی بول چال میں ان کے لیے حیوان کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ نبات اس مخلوق کو کہتے ہیں جو زمین سے اگتی ہے، اپنے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا نہیں سکتی، مگر اپنی جگہ پر رہ کر بڑھتی اور پھیلتی ہے، جیسے آم، جامن، املی، نیم، برگد وغیرہ کے پودے، اور ککڑی، کھیرا، خربوزہ، تربوزہ، کوڑا، سرپتیا، نینوا، لوکی، دوب وغیرہ بیلیں۔ اس قسم کی چیزوں کو نبات کہتے ہیں۔ جماد اس مخلوق کو کہتے ہیں جس میں نہ تو جان ہوتی ہے
نہ زمین سے اگتی ہے نہ درختوں کی طرح بڑھتی ہے، جیسے مٹی، آگ، ہوا، کنکر، پتھر، لوہا، سونا، چاندی، تانبا، نمک وغیرہ۔ اس قسم کی چیزوں کو جمادات کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، کبھی تم نے یہ سوچا کہ اللہ تعالی نے حیوان، نباتات اور جمادات کو کس لیے پیدا فرمایا؟ ہم سے سنو۔ اللہ تعالی نے یہ مخلوقات انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی انسان پر بڑا ہی رحیم و مہربان ہے۔ اس نے زمین کا فرش بچھایا تاکہ انسان اس پر رہے، سہے، پھر چلے پھرے، اس پر کھیتی کرے۔ اللہ پاک نے زمین و آسمان کے درمیان ہواؤں کا سمندر رکھا تاکہ انسان اس میں سانس لے کر تر و تازہ رہے۔ رب العالمین نے پانی پیدا کیا تاکہ انسان اس سے اپنی پیاس بجھائے، جب جی چاہے نہائے دھوئے، اپنے گندے اور ناپاک کپڑے صاف ستھرے کرے، ضروریات کے وقت اپنے کھیتوں کی آب پاشی کرے۔ خدائے تعالی نے گھوڑے، اونٹ، خچر وغیرہ پیدا کیے تاکہ انسان ان جانوروں پر سوار ہو کر جہاں چاہے آ جا سکے اور اپنے احباب و سامان ان پر لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکے۔ اللہ تعالی نے بیل، بھینسیں پیدا کیے تاکہ انسان اس کے ذریعے سے کھیتوں کی جتائی کر سکے، ان کو اپنی گاڑیوں میں جوت کر جہاں چاہے اپنی گاڑیاں لے جا سکے۔ اللہ پاک نے بکری، بھیڑ، اونٹ، گائے، بھینس وغیرہ پیدا کی تاکہ انسان ان جانوروں سے دودھ حاصل کرے، دودھ سے گھی، مکھن، دہی تیار کرے، اور جب چاہے ان جانوروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھائے۔ اللہ پاک نے زمین سے طرح طرح کے اناج مثلاً جو، گیہوں، چنا، ارہر، مسور، مٹر وغیرہ اگائے تاکہ انسان ان غلوں کو اپنی خوراک بنائے۔ اللہ تعالی نے قسم قسم کے میوے مثلاً سیب، ناشپاتی، آم، لیچی، خربوزہ، تربوز، سنترا، انگور، کشمش وغیرہ پیدا کیے تاکہ انسان ان پھلوں کو استعمال کر کے اپنے جسم کو توانا اور دل و دماغ کو قوی بنائے۔ اللہ تعالی نے سونا، چاندی، لوہا، تانبا، المونیم وغیرہ دھاتیں پیدا فرمائیں تاکہ انسان ان دھاتوں سے
अपने सैकड़ों काम निकाले। बच्चों, अल्लाह ताला ने जिस कदर एहसान इंसानों पर किए हैं और जितनी नेमतें इंसानों के लिए पैदा की हैं, अगर कोई उनका शुमार करना चाहे तो हरगिज़ नहीं कर सकता। हर इंसान खुदाए ताला की लाखों नेमतों और एहसानों के अंदर सर से पैर तक डूबा हुआ है। इसलिए इंसान का फ़र्ज़ है कि वह अल्लाह ताला को पहचाने, उसको अपना मेहरबान मालिक जाने, उसके एहसान का इकरार करे, हर दम उसकी नेमतों का शुक्र अदा करता रहे, उसकी बंदगी से कभी मुँह ना मोड़े। इस आज के सबक में हमने हैवान, नबात और जमात के बारे में पढ़ा, और ये पढ़ा कि अल्लाह ताला ने इन सारी चीज़ों को क्यों पैदा फरमाया। तो बताया गया कि इंसानों के लिए, ताकि इंसान अपनी तमाम ज़रूरतों को इन चीज़ों के ज़रिए से पूरा कर सके। लिहाजा हम सबों को हमेशा अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सबक के बाद ये सबक से लिए गए कुछ अल्फाज हैं जिनके मानी आप अच्छी तरह याद कर लेंगे, ताकि आप कहीं भी उर्दू पढ़ें तो आपको पढ़ने में आसानी हो। आज का सबक बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सबक में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।